السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے علم کی اور طالب علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو بلا تاخیر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے کہ اس راستے میں وہ علم کی تلاش کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ تو اس حدیث میں نبی اسلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا من سلک طریقا، سلک کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے ای دخل او مشیہ، کہ جو بندہ چلا یا داخل ہوا۔ پھر محدثین نے سلکہ کے تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ چلا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں چاہے وہ اس کا چلنا یا گھر سے نکلنا کسی طرح سے بھی ہو، یعنی حصی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ حصی طور کی مثال یہ بنتی ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو ہے نا وہ علم علماء کی مجالس میں جاتا ہے یا دینی مجالس میں جاتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، یہ ہے حصی صورت کی مثال۔ اور معنوی صورت کی مثال یہ ہے کہ وہ گھر سے تو نہیں نکلا لیکن اس نے جو ہے نا کتاب خریدی ہے اور اس کتاب کو جو ہے نا اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کا مطالعہ شروع کر دیا یا اس کا تکرار کرنا شروع کر دیا ہے، یا کسی کتاب کو لے کر اس کے اندر سے مثلا حدیث کی کتاب ہے اس کو لے کر جو ہے اس کی حدیثیں یاد کرنا شروع کر دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ معنوی طور پر جو ہے نا چلنا ہے، یہ دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سلکہ کے لفظ کے اندر علماء فرماتے ہیں دونوں طریقے شامل ہیں، چاہے کوئی حصی طور سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے چاہے کوئی معنوی طور سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ اس کے بعد نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقاً، طریقاً کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی طریق عربی میں کہتے ہیں راستے کو، کہ جو کوئی راستے پر چلا۔ اب لہٰذا یہاں پہ طریقاً جو ہے نا علماء جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر محدثین فرماتے ہیں کہ طریقاً کے لفظ کے اندر بھی یعنی کہ دونوں طرح کے مفہوم شامل ہیں، کہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، اب چاہے وہ جس جگہ پہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو وہ جگہ، چاہے وہ دوسرے ملک میں ہو، چاہے وہ اپنے شہر میں ہو، چاہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہو، سارے یعنی جتنے چاہے خلاصہ یہ ہے کہ چاہے سفر تھوڑا ہو چاہے سفر زیادہ ہو، دونوں طرح کے سفر جو ہے نا طریقاً کے لفظ کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ نبی اسلام نے طریقاً کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ نکرہ فرمایا ہے، اور نکرہ جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی اسلام نے جو ارشاد فرمایا علماً، کہ جو ہے نا من سلک طریقاً یلتمس فیہ علماً، کہ جو جو ایک ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم کی تلاش میں ہو، یعنی علم حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو نبی اسلام نے یہاں بھی علماً کا جو لفظ ارشاد فرمایا یہ بھی یہ نکرہ اس کو ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ چاہے وہ علم حاصل کرنا، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، چاہے وہ ایک حدیث ہی ہو، چاہے وہ بہت سارے علوم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو، یہ سارے کے سارے دونوں مفہوم اس میں شامل ہوں گے۔ تو آخر میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، چاہے وہ حصی طور سے ہو چاہے وہ معنوی طور پر ہو، چاہے وہ راستہ لمبا ہو چاہے وہ راستہ تھوڑا ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنا جو وہ چاہتا ہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ اب یہ جنت کا راستہ جو آسان فرمانا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب اس کا محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ایسے نیک اعمال کی توفیق دے دیں گے کہ جن نیک اعمال کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس جملے کا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے بندے کو یعنی طالب علم کو، علماء کو قیامت کے دن جو ہے نا وہ ایسے معاف فرما دیں گے کہ ان کو جنت میں داخل ہونے میں کوئی مشکل اور گھبراہٹ پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے محدثین علماء اکرام نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی اسلام نے اس حدیث میں طالب علم کی اور علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے تاکہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم حاصل کرنے پر ہمیں کیا ملے گی؟
جنت ملے گی۔ پھر اس کے بعد محدثین نے اس حدیث میں یہ بحث بھی داخل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبی اسلام نے جو علماً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ دنیاوی علم مراد ہے یا دینی علم مراد ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماً سے مراد دینی علم مراد ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم مراد ہے، اور اسی طرح جو ہے جس پر سلف الصالحین تھے وہ سارا علم مراد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حدیث کو صحیح معنی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔